بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشا اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویلکم ٹو انشا اسٹوریز۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے مینڈک اور مچھلی، فراگ اینڈ فش۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بڑی سخت گرمی پڑی اور برسات کا موسم بھی صاف نکل گیا۔ تالاب اور جھیلیں خشک ہونے لگیں۔ جھیلوں میں مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مرنے لگیں۔ بگلوں نے اب دریا کا رخ کر لیا جہاں بے شمار مچھلیاں رہتی تھیں۔ ایک بگلے نے ایک موٹی تازی مچھلی پکڑی اور چونچ میں دبا کر لے اڑا کہ کسی درخت پر بیٹھ کر مزے سے کھاؤں گا، مگر مچھلی بھی طاقتور تھی، زور سے پھڑپھڑائی اور یوں بگلے کی چونچ سے آزاد ہو کر نیچے گر گئی۔ اتفاق سے بگلا اس وقت ایک کنویں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ مچھلی آزاد ہو کر گری تو کنویں میں آن پڑی۔ اس کنویں کے اندر کئی چھوٹے بڑے مینڈک بہت دنوں سے رہتے تھے۔ مچھلی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ایسی چیز کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک بڑا سا مینڈک ہمت کر کے آیا اور مچھلی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ مچھلی نے اسے بتایا، میں پانی کی مخلوق ہوں، مجھے مچھلی کہتے ہیں، میں دریا میں رہتی تھی اور دریا ہی میرا گھر ہے۔ مینڈک نے حیرانی سے پوچھا، دریا کیا ہوتا ہے؟ مچھلی نے بتایا، دریا بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس میں گہرا پانی ہوتا ہے جو بہتا رہتا ہے، بہت لمبا چوڑا۔ جب پانی بہتا ہے تو لہریں اٹھتی ہیں اور ہمیں جھولا جھلاتی ہیں۔ مینڈک اچھل کر کنویں کے ایک کنارے پر پہنچا اور وہاں سے تیرتا ہوا آیا اور مچھلی سے پوچھا، کیا دریا اتنا چوڑا ہوتا ہے؟ مچھلی نے کہا، نہیں بھائی مینڈک، یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں، دریا تو کہیں زیادہ چوڑا ہوتا ہے۔ مینڈک پھر اچھلا اور اچھل کر کنویں کے دوسرے کنارے پر گیا، پھر وہاں سے تیرتا ہوا آیا اور مچھلی سے پوچھنے لگا، دریا کیا اتنا لمبا ہوتا ہے؟ مچھلی کو ہنسی آ گئی اور وہ کہنے لگی، نہیں نہیں میاں مینڈک، یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دریا تو میلوں لمبا ہوتا ہے۔ مینڈک بڑی بڑی آنکھیں نکال کر مچھلی کو دیکھنے لگا اور بولا، تم ضرور مجھ سے مذاق کر رہی ہو، بھلا کوئی دریا ہمارے کنویں سے بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ تم یا تو میرا مذاق اڑا رہی ہو یا تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے۔ بھلا سوچنے کی بات ہے، کہاں یہ لمبا چوڑا کنواں اور کہاں تمہارا دریا؟ مچھلی نے بیچاری کیا جواب دیتی، خاموش ہو گئی اور آہستہ سے مینڈک سے کہنے لگی، بھائی مینڈک، بات دراصل یہ ہے کہ جب تک تم کنویں سے نکل کر باہر کی دنیا نہیں دیکھو گے تمہیں کسی کی بات کا یقین نہیں آئے گا۔ دنیا دیکھنی ہے اور نئی نئی چیزیں دیکھنی ہیں تو تمہیں کنویں سے نکلنا پڑے گا، مگر مشکل یہ ہے کہ تمہارا کنواں سچ مچ بہت ہی گہرا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ بگلے کی چونچ سے تو میں نکل آئی، مگر اس کنویں سے میں کس طرح نکلوں گی؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ بچے پانی کی تلاش میں اس طرف آ نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ڈول اور لمبی سی رسی تھی۔ ایک لڑکے نے ڈول کو رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالا۔ ڈول میں پانی کے ساتھ مچھلی اور مینڈک بھی آ گئے۔ ایک لڑکا خوشی سے چلا اٹھا، دوستو، ڈول تو ہم نے پانی نکالنے کے لیے ڈالا تھا،
یہ مچھلی اور مینڈک کہاں سے آ گئے؟ دوسرا لڑکا بولا، یہ بیچاری مچھلی اس کنویں میں کہاں سے آ گئی؟ چلو اسے دریا میں چھوڑ آئیں، ہمیں تو پانی چاہیے۔ بڑے رحم دل بچے تھے کہ انہیں مچھلی کے حال پر ترس آ گیا۔ دوڑتے ہوئے دریا پر گئے اور مچھلی اور مینڈک کو دریا میں چھوڑ آئے۔ اگر دریا کا پانی بھی کنویں کے پانی کی طرح شفاف ہوتا تو دریا میں سے پانی لے جایا کرتے۔ مینڈک نے جب دریا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اب اسے مچھلی کی باتوں پر یقین آنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب میں واپس کنویں میں جا کر دوسرے مینڈکوں کو بتاؤں گا کہ مچھلی جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا، میں وہ سب دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، ہمیں صرف اپنی طرف کے حالات دیکھ کر نتیجے نہیں نکالنے چاہیے، اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے۔ بے شک نئی چیزوں کو دیکھ کر علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے حالات دیکھ کر رائے بدلنی پڑے تو بدل لینی چاہیے۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں اس کو شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔